بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ایک مینا کی۔ ایک تھی مینا، بہت صاف ستھری اور خوبصورت۔ اس کی پیلے رنگ کی چونچ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ مینا نے پیپل کے درخت میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ اس کا گھونسلہ بہت نرم اور گرم تھا۔ مینا اپنے 4 ننھے منھے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح سویرے وہ چپکے سے اپنے گھونسلے سے نکلتی، سیدھی باغ میں پہنچتی، طرح طرح کے پھل کتر کتر کر پہلے خود کھاتی، پھر اپنے پوٹے میں بھرتی، اپنے بچوں کو کھلاتی۔ ایک دن مالی باغ میں گھوم پھر کر درختوں پر لگے پھل دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس بار فصل خوب اچھی ہوئی ہے، مالک بہت خوش ہوگا۔ پھلوں میں داغ دیکھ کر پہلے تو اس نے سوچا کہ پھلوں کو کیڑا لگ گیا ہے، پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی پرندے کی شرارت ہے۔ یہ سوچ کر بازار سے پنجرہ لے آیا، اسے درخت پر لٹکا دیا اور اس میں ایک کٹوری میں کٹے ہوئے پھل اور دوسری میں پانی ڈال دیا۔ خود ذرا ہٹ کے چارپائی ڈال لی کہ دیکھے کون یہ غضب ڈھا رہا ہے۔ مینا روز کی طرح باغ میں آئی، کٹے ہوئے پھلوں کے لالچ میں پنجرے میں آ گئی۔ پنجرے کی کھڑکی پھٹ سے بند ہو گئی۔ باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو بہت گھبرائی۔ پنجرے میں اڑ اڑ کر تھک گئی تو چپکی ہو کر بیٹھ گئی۔ مالی یہ سب دیکھ رہا تھا، بہت خوش ہوا کہ میرا سارا باغ تباہ کر دیا تھا، اب مزہ آیا۔ ادھر مینا کو خیال آیا کہ اس کی آواز بہت سریلی ہے، اگر وہ گیت گائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پاس سے گزرنے والا اسے آزاد کرا دے۔ سوچ کر اس نے اپنا گیت گانا شروع کر دیا۔ اے بھائی جانے والے، رنگ چوں چوں چوں، میرے بچے بھوکے مر جائیں، رنگ چوں چوں چوں، آندھی آئے اڑ جائیں، رنگ چوں چوں چوں، مینا روتی جائے، رنگ چوں چوں چوں۔ ایک ہاتھی والا وہاں سے گزرا، اس نے مینا کی آواز سنی، وہ سمجھ گیا کہ کوئی پرندہ مصیبت میں ہے۔ وہ باغ میں آیا تو مینا کو پنجرے میں بند پایا۔ اس نے مالی سے کہا میرا ہاتھی لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ مالی کہنے لگا تمہارا ہاتھی لے لوں تو اسے کھلاؤں گا کیا؟ یہ باغ، چلو بھاگو یہاں سے۔ ہاتھی والا خاموش ہو کر چلا گیا۔ مینا نے پھر اپنا گیت شروع کر دیا۔ اس وقت ایک اونٹ والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مینا کی درد بھری آواز سنی تو اس پر بہت ترس آیا۔ سوچا ضرور یہ مصیبت میں ہے، اس کے بچے ہوں گے جو اس کی راہ تکتے ہوں گے۔ اس نے مالی کو تلاش کر کے کہا کہ وہ مینا کو آزاد کر دے، چاہے اس کا اونٹ لے لے۔ مالی کو بہت غصہ آیا، چڑھ کر بولا کوئی میرے نقصان کا نہیں سوچتا، جو ہے مینا کی ہی طرفداری کرتا ہے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ یہ دیکھ کر مینا سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ مینا ایک بار پھر اپنا گیت گانے لگی۔ اے بھائی جانے والے، رنگ چوں چوں چوں، میرے بچے بھوکے مر جائیں، رنگ چوں چوں چوں، آندھی آئے اڑ جائیں، رنگ چوں چوں چوں، مینا روتی جائے، رنگ چوں چوں چوں۔ گھوڑے والا رک کر گیت سننے لگا۔ وہ مینا کو ڈھونڈتا ہوا باغ میں آیا۔ مالی سے کہا اس معصوم پرندے کی دعا لو، اسے آزاد کر دو، چاہے میرا گھوڑا لے لو۔ مالی غصے سے بولا مجھے اس کی دعا نہیں چاہیے، اس نے میرا سارا باغ تباہ کر دیا ہے۔ گھوڑے والا بھی ناکام لوٹ گیا۔ اس رات باغ میں چور گھس آئے۔ چوروں نے مالی کو چارپائی سے باندھ دیا، اس کی جیب سے سارے پیسے نکال لیے۔ مالی خوب چیخا چلایا، مگر وہاں کون تھا جو اس کی مدد کو آتا؟ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا، پھر اسے مینا کی بے بسی کا خیال آیا۔ صبح ہوئی تو مینا نے پھر اپنا گیت شروع کر دیا۔ مینا کا دکھ بھرا گیت سن کر ایک شخص باغ میں آیا۔ اس نے مینا کو پنجرے میں بند اور مالی کو رسیوں سے جکڑا پایا۔ اس نے مالی کی رسیوں کو کھول دیا۔ آزاد ہوتے ہی مالی نے درخت پر لٹکے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ نئے الفاظ: مینا، تباہ، مصیبت، ستھری، سریلی، آزاد، چونچ، گیت، درد بھری، پیپل، پنجرہ، پیسے، گھونسلہ، کٹوری، نکال، ترس، غضب، احساس، کترنا، طرفداری، دکھ بھرا، پوٹے، مے برسنا، راہ تکنا، بھرتی، بے بسی، رنگ، آندھی، فصل، مالک، دعا، جیب۔